بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک بڑی مبارک صورت ہے۔ احادیث میں اس کا بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا اس کی برکت سے قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس سورت کے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی، دونوں طرح درست ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ یہ سورہ ہر مومن کے دل میں ہو، زبانی یاد ہو، یعنی سورہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے آدمی کے لیے ایسی سفارش کرے گی کہ اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ اس سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی تم سے پہلے لوگوں میں سے تھا، وہ فوت ہوا، اس کے پاس سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کے سوا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ نہ تھا۔ اسے جب قبر میں دفن کیا گیا تو اس کے پاس فرشتہ آیا تو سورہ ملک اس میت کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس فرشتے نے اس سورے سے کہا، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ہے اور میں تجھے ہٹانا نہیں چاہتا، اور نہ ہی میں تیرے اور نہ اس میت کے اور نہ ہی اپنے نفس کے نفع و نقصان کا مالک ہوں۔ تو اگر اس میت کے ساتھ اس خیر کا ارادہ کر چکی ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس کے لیے سفارش کر۔ وہ سورہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے پروردگار، بے شک فلاں آدمی میت مذکورہ نے تیری کتاب میں سے میرا انتخاب کیا، چنانچہ اس نے مجھے سیکھا اور میری تلاوت کی کہ آپ اسے آگ سے جلانے والے ہیں اور اسے عذاب دینے والے ہیں، حالانکہ میں اس کے اندر ہوں۔ اگر آپ ایسا کرنے والے ہیں، یعنی اسے جلانے اور عذاب دینے والے ہیں، تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو ناراض ہو گئی ہے۔ اس سورے نے عرض کیا کہ مجھے حق پہچانتا ہے کہ میں ناراض ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو جا، وہ آدمی میں نے تجھے دیا اور میں نے اس کے حق میں تیری سفارش کر لی۔ پھر اس سورے نے کہا کہ خوش آمدید اس منہ کو جس نے میری تلاوت کی، اور کہا کہ خوش آمدید اس سینے کو جس نے مجھے محفوظ کیا، اور خوش آمدید ان دونوں قدموں کو جنہوں نے میرے ساتھ قیام کیا۔ اور وہ سورہ اس کو اس کی خبر میں مانوس کرتی ہے تاکہ اس کو وحشت نہ ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام نے یہ سورہ سیکھ لی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام منجیہ نجات دینے والی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی تو حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھیں، اور یہ سورت آپ اپنے گھر والوں، اپنے تمام بچوں اور ہمسایوں کو سکھائے، اس لیے کہ یہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اپنے رب کے یہاں جھگڑا کرنے والی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات کا مطالبہ کرے گی، اور اس کا پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پھر فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سورت میری امت کے ہر آدمی کے دل میں ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی صحابی نے ایک قبر کے اوپر خیمہ لگایا اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے، چنانچہ وہ کسی ایسے شخص کی خبر تھی جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے
صورت پوری ختم کر لی اور یہ صحابی سنتے رہے۔ جب یہ ختم ہو گئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنا خیمہ قبر کے اوپر لگایا تھا، مجھے علم نہیں تھا یہ کوئی خبر ہے۔ چنانچہ وہ ایسے شخص کی خبر تھی جو سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پوری سورہ پڑھ کر ختم کر دی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ عذاب کو روکنے والی ہے اور یہ منجیہ ہے، یعنی عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ پاؤں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے سینے یا بعض نے کہا ہے کہ پیٹ کی جانب سے آتے ہیں، تو وہ سینہ یا پیٹ کہتا ہے کہ تمہارے لیے میری طرف سے بھی آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کے جانب سے آتے ہیں تو سر کہتا ہے کہ تمہارے لیے میری طرف سے بھی آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ سورہ معنی ہے، عذاب قبر کو روکنے والی ہے، اور یہ سورہ تورات میں بھی ہے۔ جو شخص اس کو رات میں پڑھے گا وہ ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو جائے گا اور پاکیزگی کے اعتبار سے بہت بہترین ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔